مووی کے شروع میں ہم دیکھتے ہیں بزنس مین ایڈرن بیل پر رہا ہوا ہے. اس پر اپنی گرل فرینڈ لورا کو قتل کرنے کا الزام ہے. ایڈرن کا وکیل فلیکس ایک مشہور ڈیفینس لائر ورجینیا کو ہائر کرتا ہے. ورجینیا ایڈرن کے اپارٹمنٹ آتی ہے. اس کو بتاتی ہے سرکاری وکیل کو ایک گواہ ملا ہے جو تمہارے خلاف گواہی دینے والا ہے، تو اپنا ڈیفینس تیار کرنے کے لیے ان کے پاس 3 گھنٹے ہیں. وہ ایڈرن کو سب سچ بتانے کا کہتی ہے. ایڈرن بتاتا ہے اس کا اور لورا کا افیئر کافی عرصے سے ختم ہو گیا تھا. ایک دن بلیک میلر نے ایک یورو لے کر شہر سے دور ایک ہوٹل میں آنے کو کہا. ہوٹل میں کچھ انتظار کرنے کے بعد ایڈرن کو لورا کے موبائل سے ایک میسج آتا ہے. لورا کہتی ہے یہ ایک ٹریپ ہے. پھر ایڈرن وہاں سے اسے جلدی چلنے کو کہتا ہے. اسی دوران کوئی ایڈرن کو پیچھے سے حملہ کرتا ہے اور اس کو بے ہوش کر دیتا ہے. جب کچھ دیر بعد ایڈرن کو ہوش آتا ہے، وہ دیکھتا ہے کمرے میں ایک واز پڑا ہے جس پر خون کے نشان ہیں اور لورا مر چکی ہے. پھر باہر سے پولیس آ جاتی ہے اور ایڈرن کو گرفتار کر لیتی ہے. ورجینیا ایڈرن کو بتاتی ہے کہ گواہوں نے کمرے سے باہر کسی کو نکلتے ہوئے نہیں دیکھا، اور جب پولیس کمرے میں آتی ہے تو کمرہ سب طرف سے لاک ہوتا ہے. ایڈرن کہتا ہے سب کو یہی لگتا ہے میں نے اپنی شادی بچانے کے لیے لورا کو قتل کر دیا، اسی وجہ سے میری وائف بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی. اس پر ورجینیا کہتی ہے اگر تم میری جگہ ہوتے اور میں تمہیں ایسی کہانی سناتی تو کیا تم اس پر یقین کرتے؟ ایڈرن کہتا ہے جو کچھ ہوا میں نے آپ کو سب سچ بتا دیا ہے. ورجینیا ایڈرن کو نیوز پیپر دکھاتی ہے اور اس کو سچ بتانے کا کہتی ہے. ایڈرن بتاتا ہے یہ کچھ عرصے پہلے کی بات ہے. وہ اپنی وائف کو جھوٹ بولتا ہے کہ وہ پیرس جا رہا ہے، لیکن وہ لورا کے ساتھ ٹرپ پر گیا تھا اور وہاں سے واپسی پر ان کا کار ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے جس سے دوسرے کار سوار کی موت ہو جاتی ہے جس کا نام ڈینیل تھا. اسی دوران ایڈرن پولیس کو کال کرنے لگتا ہے، لیکن لورا اس کو منع کر دیتی ہے اور کہتی ہے یہاں کسی کو نہیں پتا چلے گا. وہ دونوں اس بات پر بحث کر رہے ہوتے ہیں تو ایک اور کار آ جاتی ہے. وہ دونوں اس طرح پریڈنٹ کرتے ہیں کہ دونوں کو آپس میں ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور سب کچھ ٹھیک ہے. لیکن اتنی دیر میں ڈینیل کا موبائل فون بجتا ہے. لورا کار کے پاس جاتی ہے اور کال کو کاٹ دیتی ہے اور پریٹینڈ کرتی ہے کہ انشورنس والوں کی کال تھی، لیکن کار والے کو شک ہو جاتا ہے کیونکہ وہ خون گرتا ہوا دیکھ لیتا ہے. پھر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے. لورا ڈینیل کی لاش کو ڈگی میں ڈال دیتی ہے اور وہ دونوں ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس کو پاس والے تالاب میں پھینک دیں گے اور آپس میں کبھی رابطہ نہیں کریں گے. ایڈرن وہاں سے کار لے جاتا ہے اور لورا وہاں رک جاتی ہے کیونکہ ان کی کار خراب ہو جاتی ہے. تھوڑی دیر میں وہاں سے ایک بوڑھا شخص گزرتا ہے. وہ بتاتا ہے کہ وہ ایک میکینک ہے اور بتاتا ہے کہ اس کی کار گراج میں ہی ٹھیک ہوگی جو کہ اس کے گھر میں ہے. تو لورا مان جاتی ہے. وہ شخص لورا کی کار کو ٹو کر لیتا ہے. لورا بتاتی ہے اس کا ایکسیڈنٹ ہرن کے ساتھ ہوا تھا، پھر اس کے بعد کار سٹارٹ نہیں ہوئی. بوڑھا شخص اپنا نام تھامس بتاتا ہے اور گاڑی میں رکھا لائٹر بھی دیکھتا ہے. تھوڑی دیر بعد وہ گھر پہنچ جاتے ہیں. گھر پر تھامس کی وائف المیرا ان کا ویلکم کرتی ہے. تھامس کار ٹھیک کرنے کے لیے چلا جاتا ہے اور اندر المیرا لورا کو اپنے بیٹے ڈینیل کا فوٹو دکھاتی ہے. لورا دیکھتی ہے اور گھبرا جاتی ہے. یہ تو وہی لڑکا ہے جس کا اس کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوا تھا. اسی دوران المیرا ڈینیل کے دوستوں کو فون کر کے پوچھتی ہے. پھر وہاں تھامس آ جاتا ہے اور کہتا ہے آپ کی کار ٹھیک ہو گئی ہے. تھامس لورا کو کہتا ہے وہ ڈنر کر کے جائے، مگر لورا کہتے ہیں اسے دیر ہو رہی ہے، اس کو جانا ہوگا. ادھر المیرا پریشان ہو رہی ہوتی ہے اور ڈینیل کے موبائل پر کال کرتی ہے تو موبائل فون کی رنگ ہوتی ہے جو کہ لورا کے پاس تھا. لورا جلدی سے موبائل فون صوفے میں چھپا دیتی ہے. المیرا دوبارہ کال کرتی ہے تو انہیں موبائل فون مل جاتا ہے. اس کے بعد لورا چلی جاتی ہے اور ایڈرن کو کار چھپانے کا کہتی ہے اور ایڈرن ایسا ہی کرتا ہے. یہ دونوں ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ دوبارہ کبھی نہیں ملیں گے. اس کے بعد ایڈرن کار کی چوری کی رپورٹ لکھوا دیتا ہے. اس کے بعد وہ گھر پر لوٹتا ہے اور رات میں نیوز پر ڈینیل کی مسنگ کی رپورٹ دیکھتا ہے تو کافی گھبرا جاتا ہے. اسی دوران ورجینیا کو کال آتی ہے. وہ ایڈرن کو بتاتی ہے کہ سرکاری گواہ کورٹ پہنچ گیا ہے. وہ کہتی ہے ہمیں جلد ہی اپنا ڈیفنس تیار کرنا ہوگا. پھر ایڈرن اپنے وکیل ولیم کو کال کرتا ہے. ولیم ورجینیا سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے اس کو ہی کیس کو سنبھالنا ہوگا کیونکہ وہ آج بیزی ہے. پھر ایڈرن اپنے آگے کی کہانی سناتا ہے. وہ کہتا ہے پولیس والے اس کے آفس آئے تھے، وہ اسے پولیس اسٹیشن آنے کو کہتے ہیں. ایڈرن ولیم کے ساتھ پولیس اسٹیشن چلا جاتا ہے. پولیس والے اس کو لورا کا اسکیچ دکھاتے ہیں. ایڈرن انکار کر دیتا ہے. پولیس والے کہتے ہیں جہاں پر تھامس نے لڑکی کی مدد کی تھی اس کی وہ کار ایڈرن کے نام پر رجسٹرڈ ہے. تو ایڈرن بتاتا ہے وہ پیرس میں تھا اور اس نے کار کی چوری کی رپورٹ لکھوا دی تھی. اس کے بعد ولیم ایڈرن کے فیک ثبوت بنا دیتا ہے جس سے لگے کہ وہ پیرس میں تھا. لیکن کچھ دنوں بعد ایڈرن نیوز میں دیکھتا ہے کہ ڈینیل مسنگ نہیں ہے بلکہ بینک سے پیسے چوری کر کے بھاگا ہوا ہے. نیوز دیکھ کر ایڈرن لورا کو ملنے کے لیے بلاتا ہے. لورا بتاتی ہے اس نے ڈینیل کا موبائل اور والٹ باڈی کو ڈگی میں ڈالتے ہوئے نکال لیا تھا تو اس نے اس کی امپلائمنٹ آئی ڈی سے بینک میں چوری کر لیتی ہے.
ایڈن کہتا ہے اس نے ٹھیک نہیں کیا۔ لورا کہتی ہے اس کے پاس ثبوت ہے کہ وہ پیرس میں نہیں تھا، اس لیے وہ اپنا منہ بند رکھے۔ پھر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ شام کو پارٹی کے دوران ایک آدمی ایڈ سے ملنے آتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ وہ ڈینیل کا فادر ہے۔ وہ بتاتا ہے جس دن ایڈرن پولیس اسٹیشن آیا تھا وہ وہاں ہی موجود تھا۔ المیرا یہ بتاتی ہے لورا ہی ڈینیل کا موبائل فون گھر میں لائی تھی۔ تھامس یہ بھی بتاتا ہے لورا کے ساتھ کوئی اور بھی تھا کیونکہ لورا نے اپنی ڈرائیونگ سیٹ ایڈجسٹ کی تھی۔ تھامس ایڈرن سے لائٹر مانگتا ہے۔ لائٹر دیکھ کر وہ کہتا ہے کہ اس دن لڑکی بھی جھوٹ بول رہی تھی اور آج تم بھی جھوٹ بول رہے ہو۔ ایڈن کہتا ہے اسے کچھ نہیں پتا، وہ تو پیرس میں تھا۔ اسی دوران سیکورٹی گارڈ تھامس کو لے جاتے ہیں۔ ایڈن ورجینیا کو بتاتا ہے اس کے بعد تھامس کو کبھی نہیں دیکھا۔ ورجینیا سب کہانی سن کر کہتی ہے وہ اپنا کیسے ڈیفنس تیار کر سکتے ہیں۔ وہ یہ بتاتی ہے کہ یہ دونوں مرڈر آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ مجھے کہتی ہے تھامس کے پاس ایک مقصد تھا لورا کو مارنے کا، کیونکہ وہ تمہیں پھنسانا چاہتا تھا۔ تمہیں بچانے کے لیے ہمیں تھامس کو قصوروار ٹھہرانا ہوگا، لیکن اس کے لیے تمہیں سب کچھ سچ بتانا ہوگا کہ تم لوگوں نے ڈینیل کے ساتھ کیا کیا۔ آگے سے ایڈن کہتا ہے ہم کیسے ثابت کریں گے کہ وہ روم میں کیسے آیا اور مارنے کے بعد روم سے کیسے باہر گیا۔ اس پر ورجینیا اس کو ایک نیوز پیپر دکھاتی ہے۔ وہ بتاتی ہے المیرا اسی ہوٹل میں کام کرتی ہے جس میں تھامس نے تمہیں بلایا تھا، جو کہ پری پلانڈ تھا۔ تھامس المیرا کی مدد سے روم میں پہلے ہی آ جاتا ہے۔ المیرا کھڑکی کو ان لاک کر دیتی ہے اور ایک ہینڈل تھامس کو بھی دے دیتی ہے تاکہ وہ اس سے باہر نکل سکے۔ جب تم دونوں آئے وہ پہلے سے ہی روم میں چھپا ہوا تھا۔ تم دونوں کے آنے کے بعد اس نے لورا کے موبائل سے تمہیں میسج کیا اور پھر تمہیں بے ہوش کر دیا اور لورا کو مار دیا، پھر روم میں پیسے پھینک دیے اور جس ہتھیار سے اس نے مارا اس پر تمہاری انگلیوں کے نشان لگا دیے۔ پولیس کے آنے سے پہلے وہ کھڑکی سے نکل گیا۔ ورجینیا ایڈن سے کہتی ہے ہمیں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ لورا نے ہی ڈینیل کو مارا۔ ورجینیا کہتی ہے ہم ڈینیل کی گاڑی میں لورا کی کوئی چیز رکھ دیں گے اور کہہ دیں گے اس دن لورا نے ہی تمہیں ہوٹل میں مدد کے لیے بلایا اور تمہیں ڈینیل کے بارے میں کچھ پتا نہیں تھا۔ تمہارا بس ایک ہی کرائم ہوگا، وہ یہ کہ تم نے سب جانتے ہوئے بھی کچھ نہیں بتایا۔ ہم تمہیں بھی لورا کا وکٹم ظاہر کریں گے۔ پھر ورجینیا ایڈن سے کہتی ہے تم نے کار کو کہاں ڈبویا؟ ایڈن کہتا ہے اس سرکاری گواہ کا کیا جو کورٹ میں ہے۔ ورجینیا کہتی ہے ایسا کوئی گواہ نہیں ہے، میں نے تم سے جھوٹ بولا تاکہ تم سب سچ بتا سکو۔ ورجینیا میپ لے کر کھڑکی کے پاس جاتی ہے۔ پیچھے سے ایڈن کہتا ہے مجھے ایک اور بات بتانی ہے۔ ایڈن کہتا ہے جب وہ کار کو ڈبو رہا تھا تو ٹرنک سے آواز آتی ہے۔ جب میں نے ٹرنک اوپن کیا تو ڈینیل ابھی زندہ تھا، تو میں نے سوچا بات بہت آگے بڑھ گئی ہے۔ میں نے ٹرنک کو بند کر دیا اور اسے زندہ ہی پانی میں ڈبو دیا۔ ایڈن کہتا ہے تمہیں مجھے اس سے بھی بچانا ہوگا۔ ورجینیا کہتی ہے میں تمہیں جیل جانے سے تو بچا سکتی ہوں لیکن برا آدمی بننے سے نہیں بچا سکتی۔ ورجینیا پوچھتی ہے کیا تم ایک اور بات نہیں چھپا رہے؟ ایڈن انکار کر دیتا ہے۔ ورجینیا کہتی ہے ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو اور ایسا کچھ نہ ہوا ہو جیسا تم کہہ رہے ہو۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے تم نے ہی لورا کو منع کیا ہو کہ وہ پولیس کو نہ بتائے کیونکہ تمہارا کیریئر داؤ پہ لگ جاتا، اور والٹ بھی تم نے ہی نکالا تھا اور تم نے ہی لورا کو کال کر کے بلایا تھا اور فلکس کی مدد سے بینک سے منی بھی ٹرانسفر کی تھی۔ ورجینیا لورا کی میڈیکل رپورٹ دکھا کر کہتی ہے وہ انزائٹی کی مریض ہو گئی تھی، اس گلٹ کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی اور وہ سب کچھ ساتھ ساتھ تھامس اور المیرا کو بتا دیتی ہے۔ لورا نے ہی تمہارے نام پہ ہوٹل بک کروایا، اس لیے لورا نے تمہیں 1,00,000 یورو لے کر ساتھ لانے کو کہا تاکہ وہ اس کے والدین کی مدد کر سکے۔ جب تم ہوٹل پہنچے تو تمہیں لورا نے سب کچھ سچ بتا دیا کہ وہ کیا کرنے جا رہی ہے۔ لورا کہتے ہیں تم یہ پیسے ڈینیل کے والدین کو دے دو اور اپنا جرم قبول کر لو۔ جب تمہیں لگتا ہے کہ تم پھنس گئے ہو تو تم نے لورا کو مار دیا اور خود کو بھی چوٹ پہنچائی۔ پھر ایڈن کہتا ہے جب لورا نے سب کچھ بتا دیا تھا تو وہ کھل کر سامنے کیوں نہیں آئی، سب کچھ پولیس کو کیوں نہیں بتایا؟ ورجینیا کہتی ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ تم کبھی بھی اپنا جرم قبول نہیں کرو گے اور اپنی طاقت کا استعمال کرو گے۔ پھر ورجینیا اس کو کھڑکی کے پاس لے جاتی ہے اور سامنے دکھاتی ہے وہ تھامس ہے، وہ اس کے پیچھے تب سے پڑا ہے جب سے لورا کا قتل ہوا ہے، کیونکہ وہ جانتا تھا یہاں کیا ہوا ہوگا، وہ تب سے تمہاری پرچھائی بنا ہوا ہے۔ پھر ایڈن کہتا ہے اس فوٹو سے تو ظاہر ہوتا ہے میری کہانی صحیح ہے۔ ورجینیا کہتی ہے غور سے دیکھو یہ فوٹو ایڈیٹڈ ہے، سامنے شیشے میں دیکھو، المیرا کا اس میں عکس نہیں ہے جیسے اس لڑکی کا عکس ہے۔ ورجینیا کہتی ہے اگر وہ چاہتا ہے وہ اس کی مدد کرے
तो इसे सच कबूल करना होगा। एडर कहता है हाँ, इसने ही लॉरा को मारा है। इसके बाद वर्जीनिया 10 मिनट का ब्रेक लेने को कहती है। फिर एडन फेलिक्स को कॉल करता है और वो बताता है कि इसने वर्जीनिया को सब कुछ सच सच बता दिया है। इसी दौरान एडन के जेब में रखा हुआ पेन लीक हो जाता है। एडन जब इसे खोल कर देखता है तो वो एक वॉइस ट्रांसमीटर होता है। दूसरी तरफ वर्जीनिया थॉमस के पास चली जाती है और उसको वो मैप दे देती है जिस पर एडन ने निशान लगाया था। एडन खिड़की के पास जाता है और वर्जीनिया को सामने वाली खिड़की में देखता है। वर्जीनिया उसे देखकर अपना मास्क हटा देती है। दरअसल वो अलमीरा ही थी। एडन इसे देखकर शॉक हो जाता है। थॉमस पुलिस को फोन करके बताता है अब मेरे पास एडन के खिलाफ ठोस सबूत मौजूद हैं। फिर रूम की बेल बजती है। जब वो दरवाज़ा खोल कर देखता है तो सामने असल वाली वर्जीनिया होती है। तो दोस्तों, कहानी यहाँ ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। नेक्स्ट मूवी के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स।